میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کیپ بھی پہنی ہوئی ہے، سویٹر بھی پہنا ہوا ہے، کوٹ بھی۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے۔ رات سے بارش لگی رہی اور دن کو بھی کچھ بارش ہوتی رہی اور اس کی وجہ سے کوئی ٹھنڈی ہوا بھی چلی اور اس کی وجہ سے یہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور ظاہر ہے پھر ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے اب مجھے اس گیٹ اپ میں یا اس طرح کی سچویشن میں دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں خبریں بہت گرم ہیں۔ خبریں کیا گرم ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جوتے چھوڑ کر بھاگتی نظر آ رہی ہے یا بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہ اسلام آباد کے بلدیاتی جو انتخابات تھے اس کے بل کے حوالے سے میئر کے ڈائریکٹ الیکشن سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے ترمیم لائی تھی کہ اب میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ڈپٹی میئر کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو جیت کے آئیں گے وہ جیتنے والے جو افراد ہوں گے چند درجن جو بھی مطلب 125 وہ فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد کا میئر کون ہوگا۔ ڈائریکٹ براہ راست ووٹر اسلام آباد کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کا میئر کون ہوگا۔ وہ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج اگلی سن لیں۔ آج پی ٹی آئی کے 43 وہ ایم این ایز جن کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے استعفے قبول کرنے کا جو نوٹیفکیشن ہے الیکشن کمیشن کا اس کو معطل کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے یہ قرار دیا یا ان کے قانونی معنی ماہرین نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس معطل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم واپس ایم این اے بن گئے۔ دیٹ مینس کہ ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے پلان کر لیا کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے، وہ اسمبلی میں جانے کی تیاری پکڑ لی انہوں نے۔ کچھ لوگ پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھے، کچھ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے ڈاکٹر شہزاد وسیم سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے چیمبر میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے اور پتہ یہ چلا جو ہی یہ خبریں آئیں کہ وہ آ رہے ہیں اسمبلی میں، تو اس کے بعد تو پھر جو پی ڈی ایم کے جو مسلز تھے وہ بس سمجھے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ خبر آئی، سب سے پہلے تو یہ خبر اسپیکر آفس کی طرف سے دی گئی، پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کر کے ویڈیو کلپ بھی دیا کہ جی ابھی تک ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پہنچا نہیں ہے، فیصلہ آئے گا، اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اگر انہوں نے بحالی کا کلیئر کہا ہوا تو پھر جو ہے وہ ہم ان کو آنے بھی دیں گے، اگر نہ کہا ہوا یا کوئی شک ہوا تو پھر ہم ہائی کورٹ کے پاس مزید وضاحت کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات ایک قانونی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، اور نہ آنے دینے کے لیے سیکورٹی کو آرڈرز بھی کر دیا گیا کہ عوام میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب اجلاس شروع ہوا، یعنی 11 بجے کا اجلاس تھا، ادھر ایم این اے جن کے اکٹھے ہو رہے تھے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اجلاس ہوا تو اجلاس کے یعنی ان کی تیاریاں تھی اور ان کو ڈر تھا کہ شاید یہ آ ہی نہ جائیں پی ٹی آئی والے۔ تو زاہد اکرم درانی، اجلاس عام طور پہ جو ہے نا وہ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ قومی اسمبلی کا لیٹ ہونا معمول سی کی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب زاہد اکرم درانی صاحب آئے اور وہ جلدی آ گئے اجلاس میں، 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ 11:15 بجے 11:30 11:38 پہ کے قریب آ گئے تھے۔ آتے ہی ان کے بیٹھتے ہی باڈی لینگویج سے ہمیں بھی حیران ہوئی تھی جلدی اجلاس کیسے شروع ہو گیا۔ وہ باڈی لینگویج سے ہمیں یوں لگا کہ لگتا ہے کہ یہ وہ جو آنے والے ہیں نا 43، یہ آج لگتا ہے کام نپٹائیں گے اور یہ اجلاس کو غیر معینہ مدت تک یا فوری طور پہ ملتوی کریں گے تاکہ وہ آ ہی نہ سکے اور حال بند ہو جائے۔ وہی ہوا۔ جب تلاوت کی جا رہی تھی تو زاہد اکرم درانی صاحب کرسی کے اوپر جو ہے وہ ایسے ایسے کر کے اور ایسے جیسے کوئی بڑی ان کو جلدی ہو، کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور انہیں بہت جلدی ہو، اس طرح کا وہ میسیجنگ فیل کر رہے تھے کہ یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ تلاوت والے کو جیسے کہہ رہے ہوں کہ تلاوت ذرا مختصر کر، اسی اجلاس بھی مکانا ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جج نے کہا تھا وکیل کو کہ وکیل صاحب دلائل جلدی جلدی نہ دیو، میں ملزم نفائے بھی لانا ہے۔ تو زاہد اکرم درانی صاحب ڈپٹی اسپیکر صاحب ایسے ہی میسیج دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نعت آئی، نعت بھی تھوڑی سی لمبی ہوئی، اس پہ بھی ان کی بے چینی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب تلاوت نعت وہ ہو گئی تو اس کے بعد مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے رکن نے پوائنٹ آف آرڈر مانگا۔ پوائنٹ آف آرڈر مانگا، وہ انہوں نے کہا نہیں ابھی ایجنڈے پہ کام کرنا ہے، ڈپٹی صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب جو ہے نا میں آپ کو پہلے ایجنڈے پہ کام کرنے دیں، کاروائی چلانے دیں، بعد میں کرتے ہیں۔ وہ دعا ہوئی، ایک جو ہے وہ جو کچھ ناموں کا اعلان کرنا تھا چھٹیوں والوں کا جو ارکان نہیں آئے ہوتے وہ کیا۔ اس کے بعد چترالی صاحب نے کہا مجھے ٹائم دیں،
وہ کھڑے ہوئے اور بالکل وہ ایکسرسائز صاف نظر آ رہی تھی کہ یہ وہ جنہوں کہتے ہیں نا، اب چترالی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، انہوں نے بہت اچھی حصہ لیا ہے، لیکن یقین کریں کہ میں وہ سخت لفظ جو ہے نا، بہت زیادہ سخت لفظ وہ میں نہیں کہتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا، بظاہر یہی لگا۔ مطلب یہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، اس کے کورم کے بندے نہیں تھے تو چترالی صاحب کو کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا یاد نہیں آیا، موجود تھے۔ اسی طرح پہلے کے جتنے اجلاس ہوئے بغیر کورم کے ہوتے رہے، اس میں چترالی صاحب کرتے رہے ہیں، کورم پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن عام طور پہ اس وقت جب ان کو بولنے کا موقع نہ دیا جاتا رہا ہو اور وہ انہوں نے بلیک میلنگ کر کے ان کا ٹائم لیا بولنے کا، اس طرح کے موقع پہ نہیں کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا رہا۔ جس کا اعتراف یا جس کو کہتے ہیں نا پٹھا لتھا، وہ شیخ روہیل اصغر نے پرسوں اس میں ہمارا اسمبلی میں کل کے جس طرح ایوان چل رہے ہیں، خالی چل رہے ہیں، تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک طرح سے انہوں نے کہا ملی ہوئی ہے، یہ بھی نشاندہی نہیں کرتی، یہاں وزراء نہیں ہے، یہ وہ سارا کوئی نون والے پٹے۔ تو اس کے بعد یہ ساری سچویشن ہوئی، چترالی صاحب نے کورم کے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے بعد ڈپٹی صاحب تو ایسے تھا کہ جیسے ان کے انہوں کہندے نے پنجابی کہندے نے انہوں نے پجے ہو گئے، انہوں نے پجے ہو گئے، ان کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پہ گنتی کرائی، ارکان پورے نہیں تھے، اجلاس ملتوی کر دیا۔ اور ملتوی بھی کیسے کیا؟ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ شیڈول اجلاس جو تھا وہ کل تک کا تھا، یعنی جمعے تک کا تھا، لیکن اجلاس جو ہے وہ فوری طور پہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ تو سارا سین تھا پارلیمنٹ کا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور بڑا ایونٹ ہوا ہے ہمارے اسی زون میں، اور وہ تھا مریم نواز کا ایبٹ آباد میں جلسہ۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنونشن تھا۔ اب ہمارے کیمرہ مین، ہماری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی، میں نے ان سے باڈی لینگویج پوچھی ہے، میں نے لوگوں کے بارے میں جانا ہے، تجزیہ کیا ہے، جاننے کی کوشش کی ہے، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ میں حقیقت تک پہنچ سکوں۔ اب ہمارے کیمرہ مین عزیر ملک جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، بڑے اچھے ہمارے ایکٹیو زبردست کیمرہ مین ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو سٹی سے باہر ہونے والے بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں وہ ان پہ جاتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر، جرنلسٹک مائنڈ اور آنکھ ہے ان کی۔ انہوں نے جو مجھے بتایا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، میں نے کچھ سوالات کیے ان سے۔ میں نے پوچھا کہ جس حال میں جلسہ ہوا اس میں گنجائش کتنی تھی، لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1000 کے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اتنے لوگ تھے۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا، ان میں سے کتنے لوگ آپ کو لگے کہ ایسے تھے جو خود بخود آئے تھے، اور کتنے لوگ لگے جو آپ کو لگا کہ لائے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ خواتین جو تھیں لیڈر ٹائپ، ان کے ساتھ جو خواتین تھیں ان سے یہ کچھ لگتا تھا، ان کے کپڑوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے حالات سے، ان کی صحت سے، کہ یہ کچھ خواتین جو ہے نا ان کو لایا گیا ہے۔ اور یہ کوئی ممکنہ طور پہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، جس میں وہ ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی دیہڑی دیں گے، کوئی اس طرح کے لوگ لائے جاتے ہیں، اور یہ اکیلے کو مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، اکثر کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ اس کی ریشو انہوں نے بتائی کہ شاید کوئی 20% ہو سکتی ہے، مطلب 800-900 بندے میں سے یا 1000 بندے میں سے یا 100 بندے میں سے اس پرسنٹیج نکال لیں تو 15-20% اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے بڑا دلچسپ بتایا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ ان کے اندازے کے مطابق انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی، نوجوانوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں جلسہ دیکھ رہے ہیں یا مریم کا جلسہ میں شرکت کرنے۔ 30% لوگ تقریباً وہ تھے جنہوں نے کہا ہم مریم نواز کو دیکھنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 30%، اگر 100 بندہ حال میں موجود تھا تو 30 لوگ جو تھے وہ مریم نواز یا نواز شریف کا بیانیہ سننے، بات سننے، یہ جاننے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، یہ دیکھنے نہیں آئے تھے، وہ مریم نواز کو دیکھنے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ابھی حال ہی میں انہوں نے سرجری کرائی اور باقی جو چیزیں اس کو وہ پنجابی کہتے ہیں پیسے پورے ہو گیا، پاجی پیسے پورے ہو گئے، تو وہ پاجی پیسے پورے ہو گئے۔ اگر 100 میں سے 30 لوگ جو ہے وہ مریم کو دیکھنے آ گئے تو پھر ظاہر ہے یہ تو بڑی کامیابی ہے، بڑی ریشو ہے اس لحاظ سے، اور ممکن ہے آگے جلسوں میں اور بھی یہ ٹرانسفر ہو۔ ایک یہ سچویشن تھی۔ اچھا، کچھ لوگ جو تھے وہ جو انہوں نے کہا کہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں پارٹیوں کے، واقعی وہ کوئی 50% کے قریب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اندازہ کیسے لگایا؟ اس نے کہا ایسے لگایا کہ جب لوگ نعرے لگا رہے تھے اسٹیج سے تو نیچے لوگ نعروں کا جواب کس طرح دے رہے تھے، ان کی جو آپس میں ایک طرح سے کمیونیکیشن جڑت تھی
میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ بالکل ریئلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہانک کے لائے گئے ہیں یا بس ٹھیک ہے یار آ گئے ہیں نا، اب نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو کوئی اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ ساری ایک سچویشن تھی. مریم نواز جو ہے وہ کل بھی وہاں موجود ہوں گی اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا کے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گی اور کچھ اور لوگوں سے بھی کریں گی. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے مریم نواز نے جو خبر دی ہے، واہ واہ واہ، زرداری صاحب یاد آ گئے. جانتے ہیں نا آصف علی زرداری صاحب کو؟ جی وہی آصف علی زرداری. آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ گئی ہوں گی، میں نے ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں. وہی آصف علی زرداری جنہوں نے کہا تھا وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے نواز شریف لوگوں کو، یاد ہے نا آپ کو؟ وہی آصف علی زرداری. مریم نواز نے بھی وہی کام کیا. انہوں نے کہا ہزارہ والو ہمیں 2/3 اکثریت دو، ہم آپ کو 1000 صوبہ دیں گے. اور آپ کو یاد ہے یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس نے پہلے بھی 1000 صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد 1000 صوبہ کی تحریک بابا حیدر زمان کس طرح سے وہ تحریک توڑی تھی اور کس طرح سے وہ لوگ جو تھے وہاں پہ احتجاج ہوا تھا اور کس طرح سے بے گناہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. وہ ایبٹ آباد کی ہسٹری کی ایک بڑا واقعہ ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکے گا. لیکن مریم نواز نے ایک اور وعدہ کیا ہے. وعدے کرنے میں کیا حرج ہے؟